الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب بازاروں میں۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب بازاروں میں۔ وہ جنس نہیں ہے ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو قرآن کے 30 پاروں میں۔ ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں ابو بکر و عمر عثمان و علی، ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری گفتگو کا جو مرکز و محور ہے وہ سرکار دو عالم کے 4 یاروں میں سے ایک یار سیدنا عثمان غنی کا تذکرہ ہے۔ 18 ذوالحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور عام طور پر ہماری سال بھر کے خطابات میں اس ہستی کا تذکرہ کامل طور پر کم ہوا کرتا ہے۔ واقعات تو آتے رہتے ہیں لیکن کم ایسا ہوتا ہے کہ پوری تقریر ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر موضوع پر ہو جائے۔ وقت قلیل ہے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفتیں اور فضیلتیں عظیم تر ہیں، ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کوشش کرنا ہے کہ مختصر سے وقت میں ایک جائزہ لے سکیں۔ ہم گفتگو کہیں پر گرم بھی ہو سکتی ہے، موضوع ایسا ہے، کوشش یہی رہے گی کہ ہم نرم انداز میں چلیں، لیکن اس موضوع کا تقاضا یہ ہے کہ لازماً ایسے مقامات آ سکتے ہیں جہاں کچھ تھوڑا سا اس میں گرمی آ جائے۔ سب آپ نے ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے، چلنا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے تو اس پہ غور کریں۔
والسابقون الاولون، دوسروں سے سبقت لے جانے والے اور سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے والے. دو نام اللہ نے لیے ہیں، سابقون اور اولون. سابقون وہ ہیں کہ کوئی نیکی کا کام سامنے آیا، دوسرے پیچھے رہ گئے، یہ لوگ آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے. جو دوسروں سے سبقت لے جائیں وہ سابقون ہیں. جو دوسروں سے پہلے ایمان کی دعوت پر لبیک کہہ دیں وہ اولون کہلاتے ہیں. قرآن کہتا ہے مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقون اور اولون ہیں، مہاجروں میں سے اور انصار میں سے. میں اس کو بار بار تھوڑا سا اس لیے پھیر رہا ہوں کہ آپ کو یہ ترجمہ صحیح سمجھ آ جائے. دو طبقے ہیں جن کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں. صحابہ میں سے دو طبقے اور بھی ہیں، صحابہ باہر کے علاقوں میں بھی، لیکن بڑے طبقے جو صحابہ میں ہیں وہ دو ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں مہاجرین، جو مکہ سے سرکار دو عالم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور ایک ہیں جنہوں نے آنے والے مہاجروں کی مدد کی، یہ انصار ہیں. مہاجرین اور انصار میں سے کچھ تو وہ تھے جو دیکھتے رہے کہ محمد عربی کلمہ لے کے آئے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے کلمے کی سچائی کتنی ہے، دیکھتے ہیں ان کے اندر صداقت کتنی ہے، دیکھتے ہیں واقعی اللہ ایک ہے یا یہ ایسے ہی مسئلہ ہے، دیکھتے ہیں تبلیغ اسلام کرنے والے کو دنیا کی کوئی طلب تو نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہیں یہ ہمیں محض عرب کی بادشاہی کے لیے تو نہیں ہمیں بھڑکا رہا، دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اگر یہ سچا ہوا تو بہت سارے لوگ اسے مانیں گے، جب بہت سارے لوگ مان لیں گے تو ہم بھی مان لیں گے. انتظار کرتے رہے. مگر کچھ وہ تھے انہوں نے کہا دیکھنا اب کیا ہے، 40 سال محمد نے ہم میں رہ کر گزارا ہے، جس کی زندگی میں ایک لمحہ بھر کے لیے جھوٹ نہیں آیا، وہ محمد کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اگر محمد کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو پھر اللہ ایک ہے. ادھر سرکار نے اعلان فرمایا، دوڑ کے پروانے آئے، دلیلیں طلب نہیں کی. کہا حضور ہم آپ کو جانتے ہیں، زندگی بھر آپ کو دیکھا ہے، آپ کا چہرہ پر نور، یہ صداقت کا آئینہ ہے، یہاں سے تو سچ کے چشمے نکلتے ہیں. کریم آقا اگر آپ فرماتے ہیں اللہ ایک ہے تو ہم آج ہی ایمان لاتے ہیں اللہ ایک ہے. کون کون آیا آگے بڑھ کے؟ پہلے آگے بڑھ کے آنے والوں میں ایک تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تھے مولا مشکل کشا شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چار وہ نام ہیں جنہوں نے محمد عربی سے دلیل طلب نہیں کی. آپ کی توجہ پوری رہے، کیونکہ کہیں کوئی جملہ آج رہ گیا تو ہو سکتا ہے اگلی بات رہ جائے. نازک مقام پہ کہیں جانا ہے مجھے. اب معاملہ یہ ہے کہ چار تو وہ ہیں جنہوں نے دلیل طلب نہیں کی. سرکار نے اعلان فرمایا، یہ دوڑ کے قدموں سے لپٹ گئے، قبول کر لیا. اب سلسلہ چلا ہے آگے. ان چار میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 تو مرد ہیں اور ایک ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی زوجہ محترمہ، وہ خاتون ہیں، خاتون جنت ہیں وہ خاتون. اب جو 3 مرد ہیں، ابو بکر صدیق، حضرت علی، زید بن حارثہ، 3 ہو گئے. اب ان 3 کے بعد جو چوتھا بندہ مسلمان ہوا ہے وہ ہے عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ.
چوتھے نمبر پر اسلام لانے والا، اور ان تک پیغام خود محمد عربی نے نہیں پہنچایا۔ یہ کمال دیکھنا، ابو بکر صدیق کی اپنی بات حضور سے ہوئی، حضرت علی کی اپنی بات حضور سے ہوئی، زید بن حارثہ تو تھے ہی حضور کے غلام، یہ تو اپنی اپنی باتیں سیدھی ہوئی۔ عثمان کی بات نہیں ہوئی حضور سے، عثمان غنی کو بتایا جا کے ابو بکر صدیق نے، اور جا کے کہا محمد کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ عثمان نے کہا اگر محمد کہتے ہیں تو میرا بھی ایمان ہے اللہ ایک ہے۔ چوتھا بندہ جو مسلمان ہوا ہے وہ عثمان غنی ہیں۔ براہ راست بات حضور سے بعد میں ہوئی، پیغام ہے، ابو بکر صدیق نے پیغام پہنچایا اور عثمان غنی دوڑ کے آئے، سرکار کے قدموں سے لپٹ گئے۔ چوتھا بندہ اب آئے قرآن کی آیت کی طرف، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، وہ لوگ جو دوسروں سے سبقت لے گئے، الاولون دوسرے پیچھے رہ گئے، انہوں نے پہلے ہی ایمان قبول کر لیا۔ اب جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا، جو دوسروں سے سبقت لے گئے، ان میں کوئی اور آئے نہ آئے، عثمان غنی تو آئیں گے نہیں۔ مس کر گئے آپ بات کو۔ قرآن کے جو دو لفظ ہیں، میں یہاں مجھے رک کے چلنا پڑے گا، آپ کی توجہ۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، ساری گفتگو ان دو لفظوں کے اندر ہے۔ دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جانے والے وہ ہیں سابقون۔ وہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا 4 مرد، پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق، حضرت علی، زید، اور چوتھے عثمان غنی۔ یہ 4 وہ ہیں، قرآن کہتا ہے انہوں نے باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیا، دعوت ایمان پر پہلے نمبر پر انہوں نے لبیک کہی۔ یہ سابقون ہیں، یہ اولون ہیں۔ کون ہیں؟ سابقون ہیں، اولون ہیں۔ اچھا، سابقون اولون میں عثمان غنی آ گئے، یہ بات آ گئی۔ آئیں ذرا آیت کیا کہتی ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مہاجروں میں سے اور انصار میں سے جو دوسروں سے آگے نکل گئے اور پہلے نمبر پر لبیک کہا، ان لوگ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور پھر ان کے بعد جتنے لوگوں نے ان آگے نکلنے والوں کی پیروی کی، نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ یہاں پھر یاد رہے، یہ 4 آگے نکل گئے، باقی ان کے پیچھے ہیں۔ 4 آگے نکل گئے، باقی ان کے پیچھے ہیں، نیکی کے ساتھ پیروی کی۔ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ کن سے؟ اس کی تھوڑی سی آواز کھولیں ذرا، تھوڑی سی کھولیں آواز۔ ان 4 سے جو آگے ہیں اور پھر جتنے ان کے پیچھے آئے، جتنوں نے ان کی پیروی نیکی کے ساتھ کی، احسان کے ساتھ کی، اللہ کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ کون ہیں؟ ابو بکر، علی، زید، عثمان غنی۔ ان 4 سے اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ مگر بات صرف یہاں تک نہیں ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ یہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ نے کیا کیا کہا؟ جو دوسروں سے آگے نکل گئے، سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا جن لوگوں نے،
اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ جنتی ہیں، ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اللہ نے، ان کے لیے جنت تیار، یہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ، اس جنت میں جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اگر یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تو پھر جملہ سننا، اگر یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تو قرآن کی نظر میں سب سے بڑا کامیاب کون ہوا؟ وہی جو سب سے پہلے محمد کا کلمہ پڑھ گیا۔ آپ کی توجہ ہے؟ جو سب سے پہلے کلمہ پڑھ گیا وہ سب سے بڑا کامیاب، وہ سب سے پہلے جنتی، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے۔ اچھا، عثمان آگے بڑھنے والوں میں ہیں؟ عثمان کے بارے میں آیت قرآنی اب کیا کہتی ہے؟ وہ جنتی ہے، ہمیشہ جنت میں رہے گا، اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ سب سے بڑا کامیاب، ابو بکر بھی کامیاب، علی بھی کامیاب، زید بھی کامیاب، عثمان بھی کامیاب۔ میری گفتگو عثمان غنی پر ہے، اس لیے میں عرض کروں گا عثمان کامیاب، سب سے بڑا کامیاب، عثمان جنتی ہیں۔ اب مصطفیٰ کریم کا ارشاد سنیں، فرمایا المرء مع من احب، قیامت میں اور قیامت کے بعد بھی بندہ اسی کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرے گا۔ عثمان تو رہیں گے جنت میں، اور جو کرے گا عثمان سے محبت وہ کہاں رہے گا؟ جنت میں۔ توجہ رہے آپ کی، عثمان غنی تو رہیں گے جنت میں، جو عثمان سے کرے گا محبت وہ بھی جنت میں، عثمان غنی بھی جنتی، ان سے محبت کرنے والا بھی جنتی۔ تو جس کی محبت جنت میں لے جائے اس کی عداوت جہنم میں لے جاتی ہے۔ نہیں سنا؟ کہاں سننا ہے آپ نے؟ کہاں؟ میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں، میرا کلیجہ کہیں اور سے چھلنی ہوتا ہے، میری باتیں کہیں اور سے ہوتی ہیں، سارے کلیجے چھلنی ہوتے ہیں، اس لیے پھر دل تڑپتا ہے۔ بتاؤں آپ کو وہ کون ہیں؟ عثمان غنی کے ساتھ بغض ان کا مذہبی فریضہ ہے، عثمان غنی سے بغض رکھنا ان کا مذہبی فریضہ ہے، سمجھا ہوا ہے فریضہ۔ بہار الانوار کتاب کا نام، علامہ مجلسی، ملا باقر مجلسی، سب سے بڑا ان کا عالم لکھنے والا، جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 308، کیا لکھا ہے؟ خباثت کی انتہا، کہتا ہے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کس نے فرمایا ہے؟ امام حسن نے فرمایا ہے علموا اولادکم بغض عثمان۔ امام حسن نے فرمایا معاشر الشیعہ علموا اولادکم بغض عثمان، اے شیعو اپنی اولادوں کو عثمان کی نفرت سکھاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس کے نام کے ساتھ لگا رہے ہیں؟ حسن علیہ السلام، مولا علی کے بڑے بیٹے امام حسن نے فرمایا معاشر الشیعہ، اے شیعو علموا اولادکم بغض عثمان، اپنی اولادوں کو عثمان کی نفرت سکھاؤ۔ فإن من كان في قلبه حبا لعثمان، اور جس کے دل میں عثمان کی محبت ہوئی اور وہ کیا کرے گا؟ فأدرك الدجال وآمن به، اگر وہ دجال کے زمانے تک پہنچا تو ضرور دجال پر ایمان لائے گا۔ کون؟ جو عثمان سے محبت کرے گا وہ دجال پر ایمان لائے گا۔ فإن لم يدركه، اگر وہ زندہ نہ رہا، دجال کے زمانے تک زندہ نہ رہا، مر گیا پہلے ہی، آمن به فی قبرہ، تو قبر میں جا کر بھی دجال کو خدا کہے گا۔ کون؟ جو عثمان سے محبت کرے گا،
کون کہتا ہے؟ لکھنے والا لکھتا ہے امام حسن نے فرمایا ہے خباثت کی انتہا یہ ہے اپنے مذموم اور ناپاک ارادے امام حسن کی زبان پر چڑھا رہے ہیں، لگا رہے ہیں ان کے نام کے ساتھ۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے امام حسن نے فرض کر دیا جو ہمارے گروہ سے تعلق رکھتا ہے عثمان سے نفرت کرو، کیونکہ جس نے عثمان سے محبت کی وہ دجالی بن جائے گا، وہ دجال کا پیروکار بن جائے گا۔ اس لیے یہ لکھنے والا لکھتا ہے عثمان سے بغض رکھنا ایمان ہے۔ کیا ایمان ہے؟ عثمان سے بغض رکھنا۔ اب مجھے بتائیں جو میرے سامنے کتاب میں آئے کہ عثمان کو گالی دینا ایمان ہے، عثمان سے بغض رکھنا ایمان ہے، تو میرے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ آپ کو اللہ جانے اس بات میری کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میں نے عرض کیا تھا ہم اپنی اصلاح کرتے رہے مگر ایسا نہ ہو ہمارے عقیدے پر ڈاکو آ کے چوری کر جائیں۔ عثمان غنی سے بغض نہ رکھنا۔ عثمان ترمذی شریف حدیث نمبر 3709 سرکار دو عالم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، مسلمان کا جنازہ۔ مدینے میں بندہ رہتا ہے، مدینے میں مرا ہے، مسلمان ہے، جنازہ حضور کی خدمت میں لایا گیا۔ یا رسول اللہ بندہ مرا ہے، جنازہ پڑھا دیں۔ فرمایا نہیں پڑھاؤں گا۔ فلم یصلی علیہ، حضور نے جنازہ نہ پڑھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد، حضور کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ فرمایا اس لیے انہ کان یبغض عثمان، اور یہ عثمان میرے سے بغض رکھتا ہے۔ فابغضہ اللہ، عرش پر اللہ کہتا ہے جو عثمان سے نفرت کرتا ہے میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں۔ عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ محمد عربی نے عثمان سے بغض رکھنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا عثمان سے بغض رکھنے والے کا جنازہ۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ اولاد کو عثمان کا بغض سکھاؤ، عثمان کا بغض سکھاؤ۔ اور جنہوں نے امام حسن کے نام پہ یہ لگا دیا اب وہ سکھائیں گے نا اولاد کو، کیا سکھائیں گے؟ عثمان سے بغض رکھنا۔ اب یہاں سے بات کو آپ نے دیکھنا ہے۔ میں اب کیا کہہ رہا ہوں؟ عثمان کا جنتی ہونا قرآن کی آیت سے ثابت۔ عثمان کا جنتی ہونا، عثمان ہو گئے جنتی، ابھی اور کریں گے بات۔ عثمان ہے جنتی، اور سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے۔ تو جو کرے گا عثمان سے محبت، عثمان ہے جنتی، جنتی سے محبت کرنے والا بھی جنتی۔ تو جس کی محبت جنت میں لے جائے اس کا بغض جہنم میں لے جاتا ہے، اس کی عداوت دوزخ میں لے جاتی ہے۔ فیصلہ کر عثمان کا بغض تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ دیکھنا ان کے بغض کے کرشمے آئیں گے۔ مگر میں ابھی یہ تو بتاؤں، حضور نے اپنے صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارتیں دیں۔ ہم جانتے ہیں کئی مقامات پر کسی کو ایک بار کہا تو جنتی ہے، کئی ایسے بھی خوش نصیب ہوئے ایک بار کہا پھر دوسری بار بھی فرمایا تو جنتی ہے، کسی کوئی ایسے بھی ہوئے 3 بار 4 بار 5 بار مختلف موقعوں پر جب بات ہو فرمائے یہ جنتی ہے۔ جنتی ہونے کی بشارتیں لی،
کئی مرتبہ صحابہ کو بشارتیں ملی، لیکن خدا کی قسم ذرا حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، جتنی مرتبہ زبان محمد پر عثمان کے جنتی ہونے کی بشارت آئی کسی اور کے حصے میں آئی نہیں ہے۔ اتنی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت عثمان کے لیے، عثمان کے لیے ہر مقام پر جنتی ہونے کی بشارت۔ خود عثمان غنی نے فرمایا، لوگوں جانتے ہو جب سرکار مدینے آئے تھے، مسجد نبوی بنائی تھی، مسلمان بڑھ گئے، تعداد بڑھ گئی، مسجد کی جگہ تنگ پڑ گئی، حضور نے ارشاد فرمایا، من یشتری ہذہ البقعۃ من خالص مالہ وکان فیہا کالمسلمین ولہ خیر منہا فی الجنہ۔ جو کوئی زمین کا ٹکڑا خرید کر ہماری مسجد میں شامل کرے گا اپنے مال میں سے، اسے جنت میں اس سے بہتر اجر مل جائے گا۔ لوگوں جانتے ہو وہ مسجد کے لیے زمین کس نے خریدی تھی؟ انا اشتریتھا، میں عثمان ہوں جس نے وہ زمین کا ٹکڑا خریدا تھا۔ حضور نے فرمایا، سنن دارقطنی 4439 نمبر حدیث، اور اب 4440 نمبر حدیث، حضور نے فرمایا یہ تو ہے جنت کا اس کا ٹکڑا۔ سرکار عثمان غنی کہتے ہیں تمہیں وہ وقت بھی یاد ہوگا جب مدینے کے مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا، ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کا تھا، بیر روما۔ تو حضور نے فرمایا، من یشتری ہذہ البیر، جو کوئی اس کنویں کو خریدے گا، من خالص مال ہی، اپنے خالص مال سے جو کوئی اس کو خریدے گا، فیکون دلوہ فیہا کدلاء المسلمین، پھر اس کنویں کو اپنی ملکیت نہ جانے گا، اس کا ڈول بھی کنویں میں ایسے ہی جائے گا جیسے عام مسلمان کا ڈول، یعنی کنواں خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دے گا، وَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر معاملے کر دیے جائیں گے۔ عثمان غنی نے فرمایا، فَاشْتَرَيْتُهَا، میں نے کنواں خریدا تھا، میں نے کنواں خرید کے دیا تھا، جانتے ہو۔ اور پھر عثمان غنی کے لیے وہ واقعہ بھی سنایا جب تبوک کے لیے جانا تھا، لشکر تنگی کا شکار تھا، سرکار نے فرمایا جنگ بڑی ہے، لشکر مقابلے میں بڑا ہے، ہمیں بہت سارا سامان چاہیے، تو اب جس کے پاس جو ہے لے آؤ، لے آؤ۔ لوگ لے کے تو آئے تھے، لے کے آئے تھے، ابو بکر بھی آئے تھے، اپنے گھر کا سارا سامان، مگر جتنا تھا اتنا ہی لانا تھا۔ اس دن قربانی ابو بکر کی بڑی ہے کہ گھر کی دیوار پر ہاتھ پھیر کے دیکھا، کوئی سوئی بھی اگر پھنسی ہے تو آج رہ نہ جائے، وہ بھی جانی چاہیے ڈیر میں، لے آئے، مگر جتنا سامان گھر میں تھا وہی آنا تھا۔ اس دن سرکار عثمان غنی نے کیا کیا؟ 300 اونٹ لے آئے خدمت اقدس میں، 1000 دینار لائے، اور آ کے حضور تشریف رکھتے تھے مسجد نبوی میں۔ عثمان غنی نے 1000 دینار، اس وقت میں بہت بڑی رقم تھی، 1000 دینار لا کے سرکار کی آغوش مبارک میں رکھ دیے۔ اب حضور نے جب اپنی جولی مبارک میں دیناروں کا ڈھیر لگا دیکھا تو آپ نے ایک ہاتھ سے اس میں سے وہ دینار اٹھاتے تھے، دوسرے ہاتھ سے الٹتے پلٹتے تھے، اور آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، ما در ما عمل عثمان بعد الیوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ما در عثمان ما عمل بعد الیوم، ما در عثمان ما عمل بعد الیوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی کام عثمان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عثمان جو بھی کرے اللہ اور رسول کی بارگاہ میں مرتبہ کم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہ کس نے کیا؟ عثمان غنی کہتے تھے لوگوں کو، لوگوں انا صاحب جیش الاسرا، اس دن
جب لشکر کی تنگی کو میں نے ختم کیا تھا تو سرکار نے مجھے صاحب و جیش الاسرا قرار دے دیا تھا. یہ فضیلت ہے. جگہ جگہ جنتی عثمان، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. باغ میں بیٹھے ہیں، باغ میں بیٹھے ہیں، کنویں کے کنارے پر بیٹھے ہیں. ابو موسیٰ اشعری باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. چلو اگر سرکار اندر بیٹھے ہیں تو میں دربان بن کے کھڑا ہو جاتا ہوں. وہ دربان بن کے کھڑے ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھول، جو آ رہا ہے اسے کہہ تو جنتی ہے. ابو موسیٰ نے دروازہ کھولا، عثمان غنی کھڑے تھے باہر. قدم قدم پہ عثمان کے جنتی ہونے کی بشارتیں مصطفیٰ کریم نے دی. عثمان جنتی، جنتی سے محبت کرنے والا بھی جنتی. تو پھر وہ جملہ، جس کی محبت جنت میں لے جائے اس کی نفرت دوزخ میں لے جاتی ہے، اس کی نفرت دوزخ میں لے جاتی ہے. اب عثمان غنی جنتی اتنے اعلیٰ مرتبے کے، اتنے زیادہ پسند آدم علیہ السلام سے لے کر اب قیامت تک. تو اگلا تو سوال ہی نہیں نا، اگلا تو سوال ہی نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کل نبی اور کل نبیوں کے بعد آگے تک جو بھی امت آ رہی ہے، آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک، پوری کائنات میں صرف ایک بندہ ہے جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، اور وہ ہے عثمان غنی. سوائے عثمان کے کل کائنات میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں جس کے نکاح میں ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. اتنی بڑی فضیلت. عثمان کو سرکار نے اپنا داماد بنایا. اب یہ بڑی بات ہے، اور یہاں تھوڑا سا میں نے جو باتیں کرنی ہیں وہ بڑی ہیں، وقت بڑا مختصر ہے. عثمان کو داماد بنایا حضور نے. آپ جانتے ہیں، مجھے کیا کہنے کی ضرورت ہے، آپ جانتے ہیں پہلی بیٹی کی وفات کے بعد عثمان غنی پریشان ہوئے. حضرت رقیہ وفات پا گئی، عثمان غنی پریشان ہو گئے، مغموم تھے. حضور آئے عثمان غنی کے پاس، بازو سے پکڑا، آ ذرا میرے ساتھ چل. بازو سے پکڑ کے عثمان کو لے کے جا رہے ہیں. مسجد نبوی کا دروازہ پار کیا، پار کر کے فرمانے لگے عثمان ٹھہر جا. عثمان رک گئے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا عثمان تجھے تو نظر آئے نہ آئے، یہ کھڑا ہے جبریل اور یہ مجھے آ کے کہتا ہے اللہ نے حکم دیا ہے محمد دوسری بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دے. دوسری بیٹی کا نکاح، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر رہا ہوں. جب ام کلثوم بھی فوت ہو گئیں تو سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ میزان الاعتدال علامہ ذہبی کی جلد نمبر 4 ترجمہ نمبر 9088، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں میں نے سنا مصطفیٰ کی زبان سے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے سنا حضور فرما رہے تھے لو کان لی 40 بنتن، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، زوجت عثمان واحدۃ بعد واحدہ، ایک کے بعد ایک میں عثمان سے ان کا نکاح کرتا چلا جاتا. 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں نکاح عثمان سے کر دیتا، ایک کے بعد ایک کا نکاح عثمان سے کرتا. اب اتنی بڑی بات تھی جس کو حضور اپنا داماد بنائے. یار مجھے بتاؤ بیٹی کے لیے رشتہ کون سا ڈھونڈا جاتا ہے؟ جو سب سے اچھا ہو. ہر بندے کی خواہش، کل دنیا میں یہی خواہش ہے میری بیٹی کو وہ ملے جو سب سے اچھا ہو. اچھا تو جب نظر آ کے رک جائے 40 بیٹیاں ہوں تو میں ایک ایک کر کے شادی عثمان سے کروں. اس کا مطلب کیا تھا؟ نگاہ مصطفیٰ عثمان کا انتخاب کر چکی تھی، چن چکی تھی انتخاب. اب یہ بات ہمارے یار لوگوں کو بڑی چبھتی ہے. انہوں نے کہا محمد کے داماد وہ تو صرف حضرت علی ہیں. اب مصیبت یہ ہے لوگوں کو مقامات سمجھنے بھی نہیں آتے. حضرت علی کے ساتھ مقابلے کا مسئلہ نہیں،
او مگر یہ تو دیکھ بیٹیاں سرکار دے رہے ہیں, بیٹیاں تو محمد عربی کی ہیں. بغض عثمان کا اتنا بڑا کہ قرآن نے بھی کہا محمد کی بیٹی ایک نہیں زیادہ ہے, مگر ان یار لوگوں نے کہا محمد کی صرف ایک بیٹی ہے. بغض عثمان کا کیوں؟ عثمان کو تو ذوالنورین کہنا پڑتا ہے, دو نوروں والا. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں, پہلے ایک بیٹی, پھر ان کی وفات کے بعد دوسری بیٹی, تو وہ ہو گئے دو نوروں والے. اب جو دو نور بن گئے اس کے پاس, یہ کیسے ہمیں تسلیم ہو؟ نہیں, محمد عربی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی, ساری بیٹیوں کا انکار کر دیا. کس لیے؟ عثمان کے بغض میں. اب ذرا میں زیادہ نہیں جاتا, مجھے ایک آدھ جملہ تو کہنے دیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا, کتاب شیعہ کی, کتاب کا نام حیات القلوب, لکھنے والا ملا باقر مجلسی, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 563. کیا لکھا ہے اس کے اوپر؟ لکھا از حضرت صادق پرسیدند. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا, آپ بتائیں آیا رسول دختر خود را با عثمان داد؟ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا, بتائیں کیا رسول نے اپنی بیٹی عثمان کے نکاح میں دی تھی؟ امام جعفر صادق نے فرمایا بلے, فرمایا ہاں دی تھی. اس نے کہا کیا دوسری بیٹی بھی دی تھی؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں دوسری بیٹی بھی دی تھی. اور جعفر صادق فرمائے محمد نے 2 بیٹیاں عثمان کو دی ہیں, تو کہتا ہے میں جعفری ہوں؟ تو کیسا جعفری ہے؟ امام کہتے ہیں 2 بیٹیاں محمد کو دی, محمد نے دی ہے عثمان غنی کو, تجھے پتہ ہی نہیں. سن حضرت علی, نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84, صبحی صالح کی تحقیق کے ساتھ صفحہ نمبر 234. نہج البلاغہ میں حضرت علی نے عثمان غنی کو کہا, عثمان میں آپ کو بتاؤں, جو رشتہ آپ کا حضور سے ہے نا, وہ تو ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں مل سکا, وہ تو ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں مل سکا. قد نیلتا منہ سحرن ما لم ینالا, حضور نے عثمان آپ کو اپنا داماد بنایا ہے, یہ شرف نہ ابو بکر کو مل سکا ہے نہ عمر کو مل سکا ہے. کون کہتا ہے؟ مولا علی. کس کو؟ عثمان کو. آپ کو حضور نے اپنا داماد بنایا. علی مانے کہ عثمان مصطفیٰ کے داماد ہے, جعفر صادق مانے کہ عثمان مصطفیٰ کے داماد ہے. اب جو نہ مانے وہ سارے برباد ہیں, جو نہ مانے, داماد نہ مانے وہ برباد ہے. حضور کے داماد عثمان غنی, ایسی سعادت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. اب ذرا تھوڑا سا آگے آئے. میری نظر میں جو گھڑی کے 4 منٹ ہیں بڑے کھٹک گئے ہیں, اب کیا کروں. جنگ بیعت رضوان ہوئی ہے صلح حدیبیہ 6 ہجری میں, صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی. بتائیے ذرا, جب مکے والوں نے روک دیا تھا تو سرکار نے کس کو بھیجا مکے والوں کے پاس؟ عثمان غنی کو. سارے 1400 صحابہ تھے, ابو بکر بھی تھے, عمر بھی تھے, علی بھی تھے, باب مدینہ تو العلم یہاں تھے. مجھے بتاؤ حضور نے عثمان کو آگے کیوں بھیجا ہے؟ عثمان کو جس کا انتخاب مصطفیٰ کی نظر نے کیا, کچھ دیکھ کے کیا تھا, کچھ دیکھ کے کیا تھا. یہ بات کرے گا, اس کی سنی جائے گی, اس کی مانی جائے گی, یہ منوا لیتا ہے. اس کو بھیجا اس لیے. عثمان غنی وہاں گئے, اب لوگ یہاں بیٹھے ہیں حدیبیہ کے مقام پر, مکے سے 6 کلومیٹر دور. حدیبیہ میں بیٹھے لوگ کہنے لگے واہ واہ ہنیئا لعثمان, واہ بھائی واہ, کیا خوش بختی ہے عثمان کی. یطوف بالبیت ونحن ہاہنا, وہ ادھر کعبے کا طواف کر رہا ہوگا, ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ نا بات, حضور نے مکے میں بھیجا ہے, وہ طواف کر رہا ہوگا, ہم یہاں بیٹھے ہیں. حضور تک بات پہنچی, سرکار نے اکٹھے کیے, فرمایا کیا کہتے ہو؟ عثمان طواف کر رہا ہوگا. لو مکث قضا و قضا سنتن ما
ताफा हत्ता अतूफा, अल्लाह की कसम अगर उस्मान कई साल मक्का में जाके बैठा रहे, जब तक मोहम्मद तवाफ नहीं करेगा उस्मान तवाफ नहीं करेगा। उस्मान तवाफ नहीं कर सकता। उस्मान, हुजूर जानते थे उस्मान मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, नहीं तवाफ करेगा। उधर मक्के वालों ने कहा उस्मान इन शेता अंत तूफा व तुफ, तू चाहता है तवाफ करना, तुझे इजाजत है, कर ले। तू आया है मक्के में, तू कर ले तवाफ। उस्मान गनी ने काबे को देख के फरमाया मा कुंत लिअफ़अला हत्ता यतूफ़ बिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जब तक मेरी सरकार तवाफ नहीं करेंगे मैं इस घर का तवाफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तवाफ। और हमने काबे को देख कर ईमान नहीं कबूल किया, हमने तो काबे के भी काबे को देख कर ईमान कबूल किया है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हमने तो मोहम्मद को देख के ईमान कबूल किया है। नहीं, अब उन्होंने नजर बंद कर दिया। बात कीमती है, अगली कीमती आपने बात ये सुन रखी है, एक लफ्ज रहता है जो नहीं सुना है। ये कहानी आपको आती है, इसमें एक लफ्ज है जो अक्सर लोगों ने नहीं सुना होगा, वरना वो साहब नजर हैं लोग, कईयों ने देखा भी होगा, सुना होगा। उधर उस्मान को नजर बंद कर दिया, इधर सरकारे दो आलम को पता चला कि उस्मान को कत्ल कर दिया गया है। अफवाह ये फैलाई उस्मान को कत्ल कर दिया गया है। सरकार तक जब ये खबर आई, हुजूर ने फरमाया आओ ला नबरहु हत्ता नुनाजिज़ल कौम, हम यहां से टलेंगे नहीं जब तक उस्मान के खून का बदला नहीं लेंगे। आओ मेरे हाथों पर बैत करो। तिरमिज़ी शरीफ कहती है हुजूर ने अपना एक हाथ उठाया। अब ये सुनना, ये वो बैत होने लगी है जिसका जिक्र कुरान करता है। ये मैं बैत का नक्शा पहले बता दूं, हुजूर का हाथ यूं था, दस्ते मुबारक, सहाबा आते थे हुजूर के दस्ते मुबारक को नीचे से यहां से पकड़ते थे, सरकार का हाथ ऊपर रहता था, सहाबी का हाथ नीचे रहता था। सहाबी कसम खा के कहता था मोहम्मद मर जाएंगे, उस्मान का बदला लिए बगैर यहां से नहीं जाने वाले हम। बैत हुई, 1400 सहाबा ने बैत की। ये हाथ ऊपर किसका था? मोहम्मद अरबी का। बैत किस पे हो रही थी? उस्मान का बदला ले रहा है। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। मौला ने कहा मुस्तफा ये बैत तेरे हाथों पे कर रहे थे ना, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, इनके हाथों पर तो अल्लाह का हाथ आया हुआ था। वो हाथ जो मुस्तफा करीम का था उसे अल्लाह कहता है मोहम्मद, अल्लाह का हाथ इनके हाथों पर था, उनके हाथों पर मोहम्मद का हाथ था। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर था। इसका मतलब है अल्लाह ने ये बैत ले तो हुजूर रहे थे, अल्लाह कहता तू नहीं, ये तो मैं बैत ले रहा था। ये बैत अल्लाह ले रहा था कि जब तक उस्मान का बदला न लिया जाएगा यहां से कोई जा नहीं सकता मुड़ के। लेकिन जो बात रहती है वो सुनाने वाली है। जुमला, हुजूर ने हाथ मुबारक यूं किया, 1400 सहाबा ने बैत की। फिक्रा सुनना, 1400 सहाबी ने बैत बाद में की है। 1400 सहाबी ने बैत बाद में की है, पहले सरकार ने खुद की है। सरकार ने अपना हाथ यूं उठा कर फरमाया हाजा यदुन ले उस्मान, ये हाथ है उस्मान का। हाय हाय हाय, हाजा यदुन ले उस्मान, ये हाथ है उस्मान का। ओ मोहम्मद अपने हाथ को कह रहे थे ये उस्मान का हाथ है। फिर हुजूर ने अपना हाथ दूसरा हाथ उसके नीचे रखा, इस हाथ को उसके ऊपर रखा, फरमाया मैं ऐलान करता हूं मैं मोहम्मद बदला लिए बगैर यहां से नहीं जाने वाला। उस्मान के बैत सबसे पहले हुजूर खुद कर रहे हैं, अपने हाथ को उस्मान का हाथ कह दिया। अल्लाह ने कहा मोहम्मद ये तेरा नहीं मेरा हाथ है। अब बताओ उस्मान के हाथ का मर्तबा कहां तक जा पहुंचा है, कहां तक जा पहुंचा है। वो उस्मान गनी है, उसके मर्तबे का कोई है गिनने वाला, शुमार करने वाला?
اس سے بغض رکھتا ہے، اور اس کے بغض میں اللہ نے ایسی مت ماری کہ محمد کی بیٹیوں کا انکار۔ ایک بات سنیں، جانتے بھی ہیں اچھا میں قسم تو نہیں کھاتا کیا کرنا ہے، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے 70% لوگ وہ ہوں گے جن کو جو میں بات بتانے لگا ہوں نہیں سنی ہوگی۔ سادہ سی بات ہے مگر سنی نہیں ہوگی۔ عثمان غنی کا رشتہ محمد سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضور سے رشتہ کیا ہے؟ حضور کے جو والد تھے حضرت عبداللہ، یہ جب پیدا ہوئے ہیں تو اکیلے نہیں پیدا ہوئے، یہ جوڑا پیدا ہوا تھا۔ حضور کے والد عبداللہ جب پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ ایک بیٹی بچی پیدا ہوئی تھی، یعنی بہن بھائی کٹھے جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس کا نام رکھا گیا بیضہ، ام حکیم انہیں کہا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں بہن بیضہ ام حکیم، اب وہ حضور کی کیا لگی؟ پھوپھی۔ حضور کے والد کی بہن ہے، حضور کی کیا لگی؟ پھوپھی۔ کون؟ بیضہ ام حکیم بیضہ، یہ حضور کی پھوپھی ہیں۔ ام حکیم بیضہ کی بیٹی کا نام ہے عروہ۔ ام حکیم بڑی ہوئی، شادی ہوئی، ام حکیم کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ عروہ حضور کی کیا لگی؟ پھوپھی کی بیٹی۔ حضور کی پھوپھی زاد بہن، حضور کی پھوپھی زاد بہن عروہ کے بیٹے کا نام عثمان غنی ہے۔ عثمان غنی حضور کی پھوپھی ام حکیم ان کی بیٹی عروہ کا بیٹا ہے، وہ پھوپھی کا نواسا ہے، حضور کی پھوپھی زاد بہن کا بیٹا ہے، حضور کا بانجا ہے، حضور کا پنیوا ہے۔ یہ رشتہ علی حضور کے بھتیجے تھے، چچا ابو طالب کے بیٹے، چچا زاد بھائی، وہ چچا زاد بھائی ہیں۔ عثمان غنی یہ حضور کے بانجے ہیں۔ بانجے حضور کے بانجے کے ساتھ بغض رکھ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہوتا ہے۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت میں میرا وہ خاص ساتھی عثمان ابن عفان۔ عثمان وہ عثمان ہے، میں کتاب لایا تھا، میں دکھانا چاہتا تھا ان کے بغض کے کرشمے اس کتاب میں سے، لیکن مجھے تمہید باندھتے ہوئے ہی اتنا وقت گزر گیا کہ اب اگر میں یہ شروع کروں گا تو پھر مجھے پتا ہے ظاہر ہے کاروبار ہیں، دکانداریاں ہیں، اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے زندگی رہی تو یہ سلسلہ چلے گا اور ہم پھر بات کریں گے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں وہ فضیلتیں آئی ہیں جو دنیا میں کم لوگ ہیں جن کو مل سکی ہیں، اور بہت ساری وہ بھی ہیں جو کسی اور کو مل بھی نہیں سکی۔ حضور کے پیارے صحابی، حضور کے 4 یاروں میں سے ایک یار، حضور کے پیارے یار، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے لیے لازم ہے۔ ان کے ساتھ ہم نے وفا کرنی ہے، انہوں نے محمد عربی سے وفا کی ہے۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی، یہ تو سبق ہو گیا۔ ایک آخری بات مجھے 1 منٹ دیں۔ الیکشن ہوا ہے، ہم مختلف پارٹیوں کے ساتھ اپنی دلچسپیاں رکھتے تھے، سیاسی میدان ہوا، کچھ جیتا کوئی ہارا، جیتنے ہارنے کا چکر ہوا، اس میں ظاہر ہے دڑے بن جاتے ہیں، لیکن اس کو اس ایک دن تک روک دیں۔ ہم ان سیاسی لیڈروں کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہیں، ہم آپس میں اکٹھے ہیں محمد کے کلمے کی بنیاد پر۔ وہ اختلاف ہمارا رہ گیا، ہو گیا، گزر گیا۔ اب جو جیتے ہیں وہ ہارنے والوں کو منہ نہ دکھائیں، جو ہارے ہیں وہ دل میں کوئی برا نہ منائیں۔ یہ ایک مسئلہ تھا، مگر رہنا اتفاق سے ہے، محبت سے ہے۔ ہم اگر ایک ہیں تو محمد عربی کے نام پر ایک ہیں۔ یہ سیاستیں تو آنی جانی چیزیں ہیں، آج ایک کے ساتھ، کل کسی کے ساتھ، مگر ان پر لڑائیاں نہ ہوں۔ میں ایسی فضائیں دیکھ رہا ہوں، ایسی فضائیں میری نظر میں ہیں جہاں لڑائیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یار ان سے بچو۔ یہ کون سی بات ہے؟ جو ہارا ہے وہ میرا دشمن نہیں، بس میرے ساتھ اختلاف تھا، اس کا اتفاق ایک رائے پہ نہیں تھا۔ اور لوگوں نے جنگ بدر میں حضور نے فرمایا یہاں تمبو لگا دو،
ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے یہاں تمبو لگانے کا یا آپ اپنی رائے سے فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کا حکم نہیں، میں اپنی مرضی سے رائے سے کہہ رہا ہوں یہاں تمبو لگائے۔ کہنے لگا حضور عرض یہ ہے میں اس بدر کے میدان کو چنگا جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، حضور میں سمجھتا ہوں تمبو یہاں نہ لگائیں، آگے لگا لیں، آگے لگائیں۔ حضور کی عقل کائنات سے افضل ہے، سرکار کا علم کائنات سے اعلیٰ ہے۔ سرکار کے سامنے صحابی کہہ رہا ہے، وہ اپنی سیاسی حکمت عملی کے تحت اس نے کہا حضور میدان جنگ کو میں جانتا ہوں، یہ والا بدر میں نے دیکھا ہے، اس کے کون سے حصے پر کیا حالت ہوتی ہے مجھے پتا ہے، اگر یہاں کی بجائے تھوڑا آگے کر کے وہاں تمبو لگائے ہمارے لیے مفید ہوگا۔ محمد عربی نے فرمایا تمبو اٹھا لو، وہیں جال کے لگاتے ہیں۔ وہ سرکار کے ساتھ اختلاف کرے بندہ، وہ بندہ حضور کا امتی، حضور کا پیارا صحابی، ہم آپس میں ہلکا سا اختلاف اور اس پہ لڑ مرے؟ نہیں یار، ایک قوم بن کے رہنا ہے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ پیغام میں دیتا، عثمان غنی کے معاملے میں یہی کچھ ہوا ہے، عثمان غنی پر یہی اختلافات ہوئے ہیں۔ اللہ خیر کرے گا، کسی وقت ضرور موقع ملے گا تو عثمان غنی کی اس کہانی کو جو بڑی ضروری ہے سنانی، اور اس پہ بہت ساری افواہیں پھیلا دی گئیں، بہت ساری غلط تاریخیں بتا دی گئیں، لوگ بہت کچھ غلط جانتے ہیں عثمان غنی کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہمیں غلطیوں سے پاک کرے، ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔